السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کووڈ-19 اموات میں روزانہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 4126 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی جملہ تعداد اب تک 2,58,351 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ-19 کے 3,56,749 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کی قہر کی وجہ سے لوگوں میں زبردست خوف و دہشت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر نے ہندوستان میں شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی لوگوں کو اپنا شکار بنا لیا ہے۔ حالات اس قدر خوفناک ہو چکے ہیں کہ لوگ کورونا سے بچنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ گجرات میں تو کچھ لوگوں نے گائے کے گوبر اور پیشاب سے یہ سوچ کر نہانا شروع کر دیا ہے کہ اس سے وہ کورونا سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس خبر پر صدر سماجوادی پارٹی اکھلیش یادو نے حیرانی ظاہر کی اور کہا کہ 21ویں صدی کے لوگ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ان پر ہنسیں یا روئیں۔ شیو سینا کا ترجمان اخبار سامنا نے اپنے اداریے میں کانگریس کی قیادت کی حمایت کرتے ہوئے ملک کی حزب اختلاف کی پارٹیوں سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ ادارے میں یہ بھی تحریر ہے کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا مظاہرہ مایوس کن رہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان 5 اسمبلیوں میں سے 3 اسمبلیوں میں جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ سابق کانگریسی ہیں۔ اداریہ میں یہ تحریر ہے کہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی، آسام میں ہیمنت بسوا سرما اور پڈوچیری میں رنگا سوامی اپنی ریاستوں کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن یہ تینوں سابق کانگریس ہیں۔ انہیں کانگریس پارٹی سے جانا پڑا، لیکن انہوں نے دوسری پارٹی میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ ممتا بنرجی نے مودی اور شاہ کو شکست دے کر اقتدار حاصل کیا ہے۔ سامنا میں تحریر ہے کہ کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کچھ اہم مسائل اٹھائے ہیں۔ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو ملی شکست کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ شیو سینا کے اداریہ میں تحریر ہے کہ سونیا گاندھی نے اس اجلاس میں جو کہا ہے وہ بہت اہم ہے کہ پارٹی میں ضروری اصلاحات کی ضرورت ہے، اور کیونکہ سونیا گاندھی پارٹی کی قائد ہے اس لیے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ آج پیٹرول پر 25 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ یہ اس ہفتے تیسرا اضافہ ہے، جس کے بعد بھوپال اور اندور کے بشمول مزید شہروں میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پورے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دہلی میں پیٹرول 92 روپے 5 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 82 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ 4 مئی کے بعد سے یہ 7واں اضافہ ہے جب سرکاری تیل کمپنیوں نے مغربی بنگال کے بشمول بعض ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے دوران شہروں میں نظر ثانی میں وقفہ دیا تھا۔ راجستھان، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے مزید شہروں میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مداح اور ان کی حکومت کے حمایتی سمجھے جانے والے اداکار انوپم کھیر نے کہا ہے کہ حکومت کووڈ بحران کے دوران پھسل گئی اور اسے ذمہ دار بنانا چاہیے۔ این ڈی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے انوپم کھیر نے کہا کہ یہ وقت اس بات کو سمجھنے کا ہے کہ صرف امیج بہتر بنانے سے زیادہ اہم زندگی ہے۔ یہ حکومت پر اس کے ایک حامی کی جانب سے سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ ان سے حکومت کی کووڈ پالیسی اور وبا کے موجودہ حالات پر سوال کیا گیا تھا۔ اتر پردیش کے بلیا ضلع میں گنگا ندی میں پائی جانے والی نعشوں کی تعداد مزید 7 نعشوں کی دستیابی کے ساتھ 52 ہو گئی ہے۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ضلع انتظامیہ فوری ان نعشوں کی آخری رسومات انجام دے رہا ہے کیونکہ ایسا اندیشہ ہے کہ وہ کووڈ-19 سے متاثر افراد کی نعشیں ہیں۔ بلیا کے مقامی عوام کے مطابق گزشتہ شام کم از کم 45 نعشیں مختلف گھاٹوں پر تیرتی ہوئی پائی گئی۔ اتر پردیش کے پنچایت انتخابات کے انعقاد کے بعد کی پیدا شدہ کووڈ صورتحال پر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور حکومت پر سخت ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انعقاد کی اجازت دینے سے قبل نتائج کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سدھارتھ ورما اور جسٹس اجیت کمار پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایک درخواست کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس کیے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ کورونا وائرس کو شہری علاقوں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاستی حکومت کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیہی آبادیوں میں کورونا ٹیسٹ کروانا، انفیکشن کا پتہ لگانا اور اس کا علاج کروانا سخت ترین مشکل امر بن گیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اس وبائی مرض کو روکنے کی عدم تیاری اور وسائل مہم نہ پہنچانے سے ابتر صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحانہ بمباری میں اب تک حماس کمانڈرز اور بچوں کے بشمول کم از کم 56 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مزاحمتی گروپوں کی جانب سے اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حماس نے توثیق کی کہ غزہ سٹی میں اس کے کمانڈر حاسم عیسیٰ تنظیم کے سینئر ارکان کے ساتھ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے مسلح فلسطینی گروپوں سے تعلق رکھنے والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ مہلوکین میں 14 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 335 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں کئی عمارتیں ڈھیر ہو چکی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے روسی ہم منصب پوٹن سے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری فلسطینیوں کے تعلق سے رویے کے لیے اسرائیل کو ایک سخت سبق سکھائیں۔
ترکی کے صدارتی دفتر نے بتایا کہ دونوں قائدین نے بیت المقدس سے متعلق تشدد سے پیدا کشیدگی کے بارے میں فون پر بات چیت کی۔ پیام میں کہا گیا ہے کہ طیب اردغان نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل فوری مداخلت کرے اور اسرائیل کو ایک واضح پیغام دے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اردغان نے پوٹین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی فوج کی تعیناتی پر غور کیا جائے۔ اس دوران استنبول میں ہزاروں افراد نے منگل کی رات کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کیا۔ اسرائیلی قونصل خانوں کے قریب کاروں کا ایک بڑا قافلہ جمع ہوا۔ ان کاروں پر فلسطین اور ترکی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ ایک اسرائیلی عمارت پر فلسطینی اور ترک پرچم لہرانے کی تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے فلسطین میں اسرائیلی حملوں کی مذمت اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور ہم غزہ و فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وی اسٹینڈ وتھ غزہ اور وی اسٹینڈ وتھ فلسطین کا ہیش ٹیگ استعمال کیا۔ تلنگانہ میں عید الفطر سے عین قبل لاک ڈاؤن کے نفاذ کے پس منظر میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کے مقصد سے شہر اور اضلاع کے مختلف علماء اکرام اور مشائخ اعظام کے ساتھ ویبینار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں متفقہ طور پر مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے نماز عید الفطر مساجد میں ادا کرنے سے گریز کریں۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران تمام عبادت گاہوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ عیدگاہ یا مساجد میں نماز عید الفطر کے بجائے اپنے گھروں میں چاشت یا شکرانے کی نمازیں ادا کریں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اس ویبینار کا اہتمام کیا تھا، جس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار، کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھگوت نے بھی شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران مساجد کو مکمل طور پر بند رکھنے کے بجائے گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی طرح 4 افراد کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کی اجازت رہے گی۔ اذان کے ساتھ مساجد میں 3 تا 4 افراد گزشتہ لاک ڈاؤن کی طرح نمازوں کا اہتمام کر پائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کمشنر پولیس نے اس سلسلے میں متعلقہ پولیس عہدیداروں کو واقف کرانے کا تیقن دیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ تمام مذہبی عبادت گاہوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو مساجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں متحدہ اور مشترکہ طور پر پیام پہنچانے کے لیے تلنگانہ کی نمائندہ مذہبی شخصیتوں کے ساتھ ویبینار کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ میں کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے، جس کے تحت تمام مذہبی عبادت گاہوں میں بڑے اجتماع کی اجازت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق عبادت گاہوں میں عوام کے جمع ہونے سے روکنے کے لیے علماء اکرام کی رائے حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مساجد کے بجائے گھروں میں نماز ادا کریں۔ عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الفطر کے اہتمام کی اجازت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ علماء اکرام کے مشورے کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ عید الفطر کے موقع پر گھروں میں نماز شکرانہ کا اہتمام کریں۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے پہلے دن سے ہی پولیس نے قوانین پر سختی سے عمل آوری کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے اہم سڑکوں پر پولیس نے چیک پوسٹ قائم کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صبح 6 بجے تا 10 بجے لاک ڈاؤن میں چھوٹ کے دوران کسی بھی فرد کو پولیس نے نہیں روکا، لیکن ٹھیک 10 بجے سے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور پولیس کی پیٹرولنگ گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے دکانات اور دیگر تجارتی اداروں کو بند کروا دیا، جبکہ ٹھیلا بنڈی والوں کا بھی سڑکوں سے تخلیہ کرا دیا گیا۔ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے پرانے شہر بالخصوص چار مینار کا دورہ کیا اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر پولیس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ غیر ضروری اور بلا وجہ سڑک پر آنے والے افراد کو اپنے مکانات کو لوٹا دیا گیا، جبکہ میڈیکل ایمرجنسی اور دیگر طبی امداد کے لیے جانے والے افراد کو دستاویزات کی جانچ کے بعد دواخانہ، میڈیکل شاپس وغیرہ کو جانے کی اجازت دی گئی۔ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے لاک ڈاؤن کے پیش نظر شہر کے دیگر سینئر IPS آفیسرز کو 4 زونز کا انچارج مقرر کیا ہے۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز چاشت یا نماز شکرانہ کا اہتمام کریں۔ انہوں نے اپنے اپیل میں کہا کہ ملک کے موجودہ حالات اور لاک ڈاؤن تحدیدات کے سبب کسی بھی طبقے کے لیے عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ عیدگاہوں یا مساجد میں اجتماع منعقد نہ کریں اور اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز چاشت یا نماز شکرانہ کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں اور اللہ کے ذکر و شکر کو جاری رکھیں۔ نماز چاشت کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ چاشت کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد سے زوال تک ہے۔ مفتی خلیل احمد نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور انسانیت کو ان حالات سے نجات عطا فرمائے۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ پہلے دن تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے مہدی پٹنم اور دیگر مقامات پر کئی افراد 10 بجے دن کے بعد بھی سڑکوں پر نظر آئے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر سڑکوں پر نظر آنے والے ان افراد کی پولیس نے کاؤنسلنگ کی اور ان کو واپس گھروں کو بھیج دیا۔ پولیس کی جانب سے ہر گاڑی کی تلاشی لیتے ہوئے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے باوجود لوگ گھروں سے کیوں نکل رہے ہیں۔ ایمبولینس اور ضروری اشیاء کی گاڑیوں کے سوا دیگر گاڑی سواروں سے باہر نکلنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔
سابق وزیر اطلاع راجندر نے سیاسی حکمت عملی طے کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کے دوسرے دن راجندر نے ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا ڈی سرینیواس اور ان کے فرزند بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈی اروند سے ملاقات کی۔ یہ تینوں ملاقاتیں سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن چکی ہیں، جبکہ برسر اقتدار ٹی آر ایس نے راجندر کے سیاسی منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس حکام کو چوکس کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ راجندر اپنا کوئی بھی قدم پھونک کر رکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ انہیں بی جے پی اور کانگریس کی جانب سے پیشکش کی گئی، لیکن وہ عوام کے نفس کے مطابق فیصلہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔